ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسری۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ضلع رحیم جار خان کی حلقہ PP 262 کے حوالے سے۔ PP 262 کی بات کریں تو یہ شہری حلقہ ہے، جو رحیم جار خان شہر ہے وہاں سے یہاں پر لوگ ہر الیکشن میں بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ووٹ کاسٹ کرنے کی شرح ہے وہ بھی ہمیں کافی زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم گزشتہ الیکشن کی بات کریں تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے آصف مجید، انہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کی اور یہاں پر وہ MP منتخب ہوئے۔ 4 سال دور حکومت رہا، اس کے بعد اب پھر الیکشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، ایک جانب مذاکرات جاری ہیں، ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ پر ایشو آ رہا ہے۔ الیکشن جب بھی ہوں، لیکن آج ہم اپنے پروگرام میں رحیم جار خان کی عوام سے بات کریں گے کہ وہ اپنے نمائندوں کی کارکردگی کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ کیا جو ان کے نمائندوں نے ان چوکوں پہ کھڑے ہو کر عوام سے وعدے کیے تھے، کیا وہ وعدے پورے کیے گئے یا پھر وہ وعدے ہی رہے اور ان پر عمل نہیں ہو سکا؟ تو یہ آج ہم عوام کی زبانی جانیں گے۔ ہم اس وقت رحیم جار خان شہر میں موجود ہیں، اور میرے بیک گراؤنڈ میں جو آپ سڑک دیکھ رہے ہیں تو اس کی آپ حالت بخوبی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر کتنا کام ہوا ہے۔ ہم ذرا یہاں پر لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ ہر بار الیکشن ہوتا ہے، 2008 میں ہوا، 2013 میں ہوا، 2018 میں ہوا، جہاں آپ کے حلقے سے بھی امیدوار کھڑے ہوئے، تو جو وعدے انہوں نے الیکشن کے ٹائم کیے تھے، کیا وہ وعدے پورے بھی کیے؟ کچھ وعدے پورے کیے ہیں، کچھ نہیں کیے۔ کچھ وعدے پورے ہوئے، کچھ وعدے پورے نہیں ہوئے۔ جی کون سے ایسے کام تھے جو ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہو سکے؟ دیکھیں جی، پانی کا نظام سیٹ ہونا چاہیے تھا، صفائی کا نظام سیٹ ہونا چاہیے تھا ہمارے صاف ملک پانی گھروں میں نہیں آتا۔ میں۔ صاف پانی گھروں میں نہیں آتا، گیس کی شارٹیج ہے، گیس نہیں آتا گھروں میں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا بیچ میں، اس طرح کے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں۔ پلانٹ شہر میں موجود ہیں، اکثر خراب ہیں، ان کے فلٹر ہی تبدیل نہیں ہوتے، تو اس بارے میں حکومتوں کا، نمائندوں کا کنسرن کم ہی رہا۔ جی بالکل کم رہا۔ دیکھیں، صاف پانی عوام کی ضرورت ہے، جب انہیں صاف پانی نہیں ملے گا تو عوام کہاں جائے گی غریب؟ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آصف مجید تھے، نون لیگ کے بھی امیدوار تھے، پیپل پارٹی کے بھی امیدوار تھے، سارے امیدواروں نے وعدہ کیا ہوگا، ایک امیدوار جیت گیا عوام کے ووٹوں سے، تو 4 سال کا جو ٹائم گزرا، تو کیا آپ کے امیدوار عوام کے ساتھ ٹچ رہے یا پھر وہی بات کہ لاہور میں جا کر ڈیرے جما لیے؟ نہیں، عوام میں آتے رہے، کم آتے رہے۔ کم آتے رہے؟ جی جس طرح الیکشن کے دنوں میں آنیاں جانی ہوتی ہیں وہ نظر نہیں ہے، وہ نظر نہیں آئی۔ اب دوبارہ شروع ہو گئی ہوں گی؟ انشاءاللہ ابھی نظر آئیں گے عوام کو، کیونکہ ابھی انہیں ضرورت ہے۔ کیا عوام بھی ان سے سوال کرے گی کہ ہر بار الیکشن کے دنوں میں آپ آتے ہیں، اس کے بعد آنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ انہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں یہ مسئلے مسائل انہیں علاقے کے پوچھنے چاہیے کہ علاقے میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے۔ علاقے میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر صاف پانی کا سب سے بڑا ایشو ہے، اور یہاں پر صفائی کا مین ایشو ہے، انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنایا جانا چاہیے، اس پر کام ہونا چاہیے تھا، لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکا۔ کام ہوئے بھی ہیں، لیکن جس طرح سے وعدے الیکشن میں کی گئے تھے اس طرح سے تیزی سے کام نہیں ہوئے۔ ہم ذرا مزید لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا ہوٹل والے بھائی سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، نہیں، کیسے چل رہے ہیں آج کل معاملات؟ ٹھیک جا رہے ہیں یا گزارا جا رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے۔ کھیلتے جا رہے ہیں۔ ہر سال، ہر بار 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے، جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے امیدوار انہی چوکوں پہ آ کے جلسے بھی کرتے ہیں، ریلیاں بھی نکالتے ہیں۔ جتنی محنت کے ساتھ وہ اپنی الیکشن کمپین کرتے ہیں، تو کیا اتنی محنت کے ساتھ عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ نہیں کرتے؟ ہاں جی، الیکشن کے بعد بھول جاتے ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، دیکھ دیکھا نا پہ۔ اس روڈ کو بنانے کے لیے پچھلے 4 سال میں کوئی فنڈ جاری نہیں ہوا؟ نہیں۔ مطالبہ کیا گیا تھا، ہاں جی، وعدہ بھی کئی باری وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ وعدہ بھی کیا گیا تھا، ہاں جی، لیکن وعدہ پورا نہیں کیا۔ نہیں کیا گیا۔ اب دوبارہ الیکشن آئے گا تو اسی روڈ کو بنانے کے لیے پھر ووٹ مانگا جائے گا؟ ہاں جی، ہاں جی، ایویں ہی ہوگا۔ اسی روڈ کو دوبارہ بنانے کے لیے پھر ووٹ مانگا جائے گا، جو کہ گزشتہ 4 سال پہلے مانگا گیا تھا۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ کام کرتے ہیں۔ کیسا چل رہا ہے کام؟ صحیح۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ 12 گھنٹے۔ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ 12 گھنٹوں میں جتنا آپ کماتے ہیں تو اس سے آپ اپنے جو اخراجات ہیں وہ پورے کر لیتے ہیں یا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ بات صحیح ہے۔ گزارا ہوتا ہے؟ ہاں، تو کوئی لگتا ہے آپ نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو کہ یار میں فلاں چیز بنا لوں، فلاں چیز، یا پھر یہ ہے کہ بھائی یار چل جائے حالات بس یہ کافی ہے؟ ہاں بس جو نصیب۔ جو نصیب۔ ہاں تو جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، آپ نے ووٹ تو کاسٹ کیا ہوگا، ہاں شناختی کارڈ تو بن گیا ہوگا، ہاں۔ تو ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں؟
جی دیتے ہیں تو کیا سوچ کے ووٹ دیتے ہیں؟ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے کہنے پہ دیتے ہیں یا اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں؟ بس اپنی مرضی سے. اپنی مرضی سے. تو جس کو اپنی مرضی سے ووٹ دیا تھا تو اس نے آپ لوگوں کے مسائل حل کیے یا نہیں کیے؟ نہیں. نہیں کیا. واہ. انہوں نے اپنی مرضی کی لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا نمائندہ میری امیدوں پر پورا نہیں اترا اور انہوں نے یہاں کے مسائل حل نہیں کیے. کیا حال ہیں جی آپ کے؟ وعلیکم السلام. کیسے چلیں کام کاج؟ کام کاج ٹھیک جا رہا ہے. بہتر چل رہے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اور عوامی نمائندوں کے حوالے سے. ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے. عوامی نمائندے اپنے لوگوں کے پاس آتے ہیں, منت ترلا کرتے ہیں, اپنا منشور دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم یہ کام کرا کے دیں گے تو عوام ان کو ووٹ دیتی ہے. تو جو آپ کے نمائندوں نے 2018 میں آپ سے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے؟ بات وعدوں کی نہیں ہوتی, وعدے تو سبھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ووٹ بھی سبھی لیتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی پرسن ہے نا, کوئی بھی دنیا کا, اس کا اگلا پچھلا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. چاہیے تو یہ ہوتا ہے انسان سے بھی غلطی ہوتی ہے, سرکار سے بھی ہوتی ہے, سب سے ہوتی ہے, کسی سے نہیں ہوتی. انسان خطا کا پتلا ہے, غلطی تو ہوتی ہے نا. یہاں پہ ایسے معاملات ہیں کہ پچھلی غلطیوں کو اٹھا کے نا آگے بندوں کو پھنسایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ووٹ کا صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ووٹ ایک ڈرامہ ہے. ووٹ ایک ڈرامہ ہے. ووٹ ایک امانت ہے, اس کے ذریعے آپ اپنا نمائندہ بدل سکتے ہیں. یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا امانت ہے. کبھی ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ امانت کے علاوہ ان کی بھی کچھ امانتیں ہیں ہمارے پاس. کوئی حق ہے, عوام کا بھی حق ہے. یہ کبھی سمجھا انہوں نے. جب یہ نہیں سمجھتے, ووٹ دینے کو تو ہم دے آتے ہیں, بعد میں جب ہم ڈبل ووٹ دیتے ہیں نا, یعنی کہ ایک چھوٹا ایک بڑا, جو چھوٹا اور بڑا ہے نا اس میں فرق پتہ ہے کیا ہوتا ہے. جس کو ہم نے بڑا دیا نا, وہ چھوٹا کہتا مجھے اس نے کیوں نہیں دیا. جب چھوٹے کو دیا نا, وہ کہتا بڑے نے یعنی کہ دینا چاہیے تھا, یعنی کہ ایک کو ووٹ دو. ٹھیک ہے. آپ صرف ایک ہی پارٹی کا انتخاب کریں, اپنی مرضی کا اظہار نہ کریں, چاہے امیدوار جیسا بھی ہو, بھائی ایک ہی ٹھپا لگا کے آ جائیں. ہاں, ٹھپا لگا کے آج ایک کو یہ دے دو, یعنی کہ ٹھیک ہے. اگر کل کو کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے نا, اس میں کوئی نہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. میں آپ کے پاس آ جاؤں, یار آپ میری یہ ہیلپ کرو, آپ بنا پیسوں کے میری کرو گے. 4.5 سال میں جو آپ کے امیدوار تھے اس حلقے سے, ان سے کبھی رابطہ ہوا آپ کا؟ ہلکے میں سر رہ کون گیا ہے, ہلکے والے ہی تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ڈرامے کو ناتے ہیں. کیا سمجھے, کوئی آپ کے پاس 4 پیسے ہیں, غریب کا حق مار لیا, ٹھیک ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب جی کیا حال ہیں آپ کے؟ دعا با اللہ سونے دی آپ رحمت. نے ماشاءاللہ کئی الیکشن دیکھے ہوں گے, حکومتیں بھی دیکھی, بھٹو بھی دیکھا ہوگا, ضیاء بھی دیکھا ہوگا, نواز شریف بھی, بے نظیر بھی, نواز شریف بھی, عمران خان بھی. کیسے لگے یہ حکمران؟ اب آپ غریب تا ہوں اوکھے ہوں, پندے منگدے ودوں تے کھمدے ودوں. میرا حق جڑا ہے مثال ہے بلادری کھادی گڑی ابے دے 100 ترن مامے بھی لگ دین, کچھ ویچ کے ڈوب مر گئے مامے. ایک ماما جیندا ودے وہ تصدیق ہی نہیں دیندا, 1.5 مربع زمین دا کھادی کھڑے. تو حق نہیں ملا؟ نہیں ملیا, کاغذ بھی ہیں, انتقال بھی ہیں. ہر دروازہ کھٹکایا ہے. ہاں, کوئی بیادری نہیں سن دی, کوئی حکومت نہیں سنیا, نہ گرداوار نہ پٹواری سن دے. غریب روندے ودوں وہ کھا تک رہا ہے, جیڑا کمزور ہے وہ کمزور. ہاں کمزور ہے. ہن پیسہ ہووے تا کیس بھی لڑیوں, کچھ نہیں بنانے دے. آپ نے حال تے چھوڑ دینے. ہاں, اساں تھک دے کھڑ گیوں. اساں کو تنگ کیتی کھڑے, کیس ہی تھیں عدالت چلدا کھڑے, حالی کوئی سمان نہیں آمدی. سال تو کیس چلدا پیا؟ سال 1.5 تھی گئے. سال چل رہا پہ, لیکن حالے کوئی فیصلہ کو نہیں ہوا. کوئی نہ کوئی فیصلہ نہیں چاہا. آپ جان رہے ہیں کہ جو عام آدمی ہیں, عام لوگ ہیں, ان کے جو مسائل ہیں. تھانہ رکن پور لگ دے, بات تھانہ رکن پور لگ دے. کیا حال ہیں جی آپ کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آج بات کریں موجودہ ایک تو صورتحال اور سیکنڈ الیکشن کے حوالے سے. الیکشن ہوتے ہیں, امیدوار منت ترلا کرتے ہیں اپنے ووٹرز کا, اور وعدہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی جان ووٹ دیں, اس بار مایوس نہیں کریں گے. 18 والوں نے کتنا مایوس کیا یا کتنا کام کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, نہ عمران خان نے کام کیا اچھا. اس نے وعدہ کیجئے کہ بس اے دن صراط کل مستقیم صراط الذین, پڑھنا آتا نہیں ہے, نہ قرآن پاک کا میرے کا پتہ ہے. میں جی وہ سلامت لے کے آؤں گا, یہ لے کر آؤں گا, وہ لے کر آؤں گا. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, 50 لاکھ گھر کا. لاہور میں مکان دوں گا, میں بھی لاہور کا رہنے والا ہوں, لیکن کوئی مکان نہیں دیے انہوں نے. تے شواز شریف آیا, تے شواز شریف نے ہر چیز مثال, انہوں نے مہنگائی ختم مہنگائی بہت ہو گئی ہے. ہن غریب بندہ روٹی نہیں کھا سکتا. جڑے بندے مثلا 2000 روپے کمان والے ہیں, مہینے کا 20000 روپیہ ملتا ہے, تنخواہ بھی نہیں ودیاں. ہوں آبد مارکیٹ میں کام کرتا ہوں, لوڈر ہوں, ساری تنخواہ کی نہیں 20000 روپیہ. 20000 نہ کی بندہ 14000 روپیہ مکان کا کرایہ. سرکار کہتی ہے کہ 32000 تنخواہ کم سے کم ہو, لیکن وہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. گورنمنٹ آوے تے سی نا دکان والے نے سیدھا کرن. تے میں یہ کہہ رہا اس ٹائم صرف بے نظیر دا بیٹا ہی آوے, بلاول. ہاں جی انشاءاللہ تعالی. بلاول عوام
اندھی ہے. عوام اچھی ہوئے گی, حکومت اچھی ہوئے گی. عوام کو اچھا ہونا چاہیے, عوام بہتر ہوگی تو حالات بہتر ہوں گے. یہ ان کی رائے تھی. السلام علیکم جی, کیا حال ہیں آپ کے؟ موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں اور الیکشن کے حوالے سے بھی. 18 میں الیکشن ہوا, 13 میں ہوا, 8 میں ہوا. امیدوار آئے, اپنے ووٹر سے ووٹ مانگا, وعدہ کیا اور پھر الیکشن کے بعد چلے گئے. تو جو امیدواروں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, جن کو آپ نے ووٹ دیا, تو وہ آپ کی امیدوں پر پورے اترے ہیں یا پھر مسائل حل نہیں ہوئے؟ مسائل تو ویسے کے ویسے ہیں. مسائل حل ہوں گے جب ایک حکومت کام کرے گی. اس کے علاوہ مسائل نہیں حل ہوں گے. ہر کوئی آتا ہے 3 سال بعد چلا جاتا ہے. مستحکم حکومت ہو, 5 سال کا ٹائم ہو, تبھی 5 سال کا ٹائم ہو. دیکھیں پہلے حکومت آئی تھی, آٹا 35 روپے کلو تھا, روٹی 2 روپے کی تھی, اور گھی یہ 150 روپے کلو تھا, ٹھیک ہے, اور پٹرول 75 روپے تھا. کیا وجہ تھی اس حکومت کو گھر بھیج دیا گیا؟ کیوں بھیجا؟ عوام خوش تھی نا, بے روزگاری ختم تھی نا, سرمایہ کاری ہو رہی تھی. باقی بہت اس کے بعد کچھ سرمایہ کار آج تک آیا پاکستان میں. ہمارے ساتھ یہ بھائی موجود ہیں. السلام علیکم بھائی جان, وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ دوائی خیر خیر ہے. کیسا گزرا آج کا دن؟ ٹھیک ہے, زبردست ہے, بہتر جا رہا ہے؟ شکر الحمدللہ. کام صحیح جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کام تو ماشاءاللہ صحیح جا رہا ہے. لوگوں سے بات کرتے ہیں, مہنگائی سے لوگ بہت پریشان ہیں. مہنگائی تو ہے, مہنگائی تو بالکل ہے. مہنگائی نے تو بیڑا غرق کر کے رکھا ہے. عوام اس سے پریشان ہے. جی جی بالکل پریشان ہے. جو حکومتیں بنتی ہیں, عوام ووٹ دیتے ہیں, وہ وعدے کرتے ہیں نمائندے کی خدمت کریں گے, تو خدمت کرتے ہیں یا خالی باتیں کرتے ہیں؟ باتیں کرتا ہے, خدمت تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے, صرف ہوا ہے. کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ؟ ہم تو 22 سال سے کر رہے ہیں. 22 سال سے. یہاں پر کب سے آئے ہوئے ہیں؟ ادھر سے تقریباً 2002 سے آیا. 2000, مطلب کہ آپ کو 21 سال یہاں پہ ہو گئے ہیں. جی جی جی. 21 سال میں کیا بدلا ہے رحیم جار خان؟ کچھ بھی نہیں پتا, یہ روڈ ٹوٹی پھوٹے سارے. یہ ویسی کی ویسی روڈ ہے. جی جی. الیکشن ہوتے ہیں, ریلیاں گزرتی ہیں, نمائندے یہاں آتے ہیں, ووٹ مانگتے ہیں, لیکن سڑکیں نہیں بنواتے. سڑکیں نہیں بناتے ہیں. کوئی فلٹریشن پلانٹ لگے ہیں یہاں پر؟ جی جی, کام ہوا, کافی سارے کام ہوا, سارے روڈیں بنے, لیکن یہ نہیں بنا. یہ نہیں, یہ رہ گئی ہے. یہ رہ گیا. یہ رہ گئی. وہ کہتے ہیں کہ نمائندے آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کچھ کام ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہو پاتے, لیکن لوگ عمومی طور پر اپنے نمائندوں کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہے. بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. کیسے چل رہے ہیں کام کاج آج کل؟ کام آپ کے سامنے, مہنگائی زبر زور تنگ کیا ہوا ہے. تنگ, ہر بندہ زور سے پاگل ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں مہنگائی نے عوام کو اب پاگل کر دی ہے, عوام بہت پریشان ہے. لیکن عوام تو یقیناً پریشان ہے. ایک آپ کے نمائندے ہیں, آپ کے حکمران ہیں, جن کو آپ منتخب کرتے ہیں, تو وہ بھی مہنگائی سے تنگ ہیں یا وہ؟ ان کو بھی پتہ ہے سر, وہ اپنا میاں شہباز عامر, اس کا وزیر اعظم کا بیٹا جو ہے, اس نے خود کہا ہے, حمزہ شہباز, وہ کہہ رہا ہے چھوٹا بچہ وہ بھی سوچ میں پڑا ہوا ہے. ہر بندہ سوچ میں, بچہ تک سوچ میں پڑا ہوا ہے. ہر بندہ پریشان ہے کہ کل کیا ہوگا. وہی تو سوچ میں پڑے ہوئے ہیں نا. جی, اس حوالے سے آپ کے سامنے رائے. ہم مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے اس حلقے کے PP 262 کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. اس طرح آج ہم بات کریں حلقہ PP 262 کے حوالے سے. یہاں پر بھی الیکشن 2018 میں ہوا, اب دوبارہ بھی جب پنجاب کا یا وفاق کا یا اکٹھا الیکشن ہوگا تو یقیناً اس حلقے میں بھی الیکشن ہوگا. تو آج ہم بات کر رہے ہیں یہاں کے ووٹر سے, یہاں کی عوام سے, کہ وہ اپنے نمائندوں کی کارکردگی کے بارے میں رائے کیا رکھتی ہیں. سابقہ نمائندوں نے کتنے کام کیے, کیا وہ عوام کی امیدوں پر پورے اترے یا پھر خالی وعدے وعید کیے. تو یہ ہم سوال ہے کہ عوام کے پاس پہنچے, ہم ذرا مزید بات کرتے ہیں. کیا حال ہیں جی آپ کے؟ الحمدللہ سر. ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں, عوام کی منت کی جاتی ہے کہ ووٹ دیں, امانت ہے. عوام پھر ووٹ دیتی ہے, پھر نمائندے منتخب ہوتے ہیں, نمائندے پھر اسمبلیوں میں جاتے ہیں. تو اسمبلیوں میں جا کر عوام کے لیے بھی کام کرتے ہیں یا پھر بس ٹائم گزارتے ہیں؟ نہیں, اس حکومت نے کام تو بہت سے کیے ہیں, کئی جگہ رہ گئی, جیسے ہماری عباسیہ روڈ رہ گئی ہے, یہ کا کام نہیں ہوا. باقی کام تو بہت کیے ہیں PTI نے. مطمئن ہیں؟ انشاءاللہ مطمئن, اور آئندہ بھی مطمئن رہیں گے ان سے. صاف پانی شہر میں آ گیا؟ الحمدللہ فلٹریشن پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, یہاں فلٹریشن پانی ملتا ہے, یہاں سب بہترین کام ہے. یہاں آپ کہتے ہیں آپ کی جو نمائندے آصف مجید تھے, انہوں نے یہاں پر کام کیا ہے؟ بہت کام کیے ہیں انہوں نے, اتنے کام کیے ہیں کہ ریکارڈ کام کیے ہیں رحیم یار خان میں انہوں نے. بس یہ سڑک رہ گئی ہے بس. ایک سڑک ہماری عباسیہ روڈ کی رہ گئی ہے, حالانکہ یہ فوڈ اسٹریٹ ہے, اس گلی کو بننا چاہیے. اس گلی کو بننا چاہیے, وہ یہ کہتے فوڈ کا شکار ہے گلی, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی کام بہت ہوئے لیکن یہ گلی رہ گئی ہے. کیا حال ہیں جی آپ کے؟ الحمدللہ فٹ فاٹ. نوجوان ہیں, آج کل سیاسی حالات کافی زیادہ گرما گرمی جاری ہے, سیاستدان, ہماری سیاسی جماعتیں
کبھی کون بیان دیتا ہے کبھی کون بیان دیتا ہے. تو آج آج کل آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا کچھ سمجھ آ رہی ہے, حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ حالات اس ٹائم ویسے تو ہوا پی ٹی آئی کی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی عوام کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا, کوئی بھی نہیں سوچ رہا. ہوا پی ٹی آئی کی ہے, عوام کا کوئی نہیں سوچ کوئی بھی نہیں سوچ رہا, تو کیا سب اپنے اپنے مطلب میں لگے ہیں. تو لگتا کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی, 50 لاکھ گھروں کی بات کی, میاں صاحب نے ایشین ٹائیگر کی بات کی. پولیٹیکل نعرے ہیں سارے. کیا حال ہیں جی آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے جی. ہر بار ووٹ آپ بھی دیتے ہوں گے, نمائندے آپ کی بھی منت کرتے ہوں گے, ہم سب کی منت کرتے ہیں, تو کیا وہ کام بھی کرتے ہیں؟ جی دیکھو جی کہتے تو سارے ابھی کام کرائیں گے, یہ کریں گے وہ. ابھی حکومت کسی کوئی بھی حکومت پہ بیٹھتا نہیں, ابھی جب تک کوئی حکومت نہیں بیٹھے گی تو اس طرح نظام نہیں صحیح ہوئے گا. مہنگائی سے ایک مستحکم حکومت ہو, اپنے ٹائم پورا کرے تب بہتر ہوگا. بہتر ہوئے گا. ابھی کوئی آنیاں جانیاں لگی رہیں گی, حالات خراب ہوں گے. حالات زیادہ خراب ہوئیں گے, شروع نہیں ہوئے گا. آنیاں جانیوں کا چکر تو لگا ہوا ہے, تو ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے کہ عوام کہاں جا رہی ہے؟ بس یہ نہیں پتا ہے. عوام تو بالکل غریب آدمی تو بالکل ختم ہو گیا نا. مہنگائی اتنی ہو گئی, ہاتھ سے زیادہ مہنگائی ہو گئی. غریب آدمی تو ویسے ہی ڈر گیا. جب تک حکومت نہیں بیٹھے گی کوئی بھی سسٹم نہیں صحیح. جس نمائندے کو آپ نے ووٹ دیا تھا, تو ہم نے عمران خان کو دیا تھا. عمران خان بالکل عمران خان بہتر رہا؟ بہتر, بالکل بہتر تھا, بالکل صحیح تھا. آپ کو صاحب کہتے ہیں پیٹرول مہنگا کر گیا, 300 روپے لیٹر تیل, 280 روپے. وہ شہباز شریف نے کیا, نواز شریف کہتے ہیں میں نے نہیں کیا تھا. ہاں, وہ ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں لیکن نہیں, عمران خان بالکل صحیح چل رہا تھا. عمران خان بہتر چل رہے ہیں. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم. کیسا گزرا آج کا دن؟ بس یہ مدو چالی روزی لگتی نہیں ہے, نہیں لگتی روزی. بال بھوکے بیٹھے رہتے. کتنے بجے آتے ہیں؟ میں شام کو 5 بجے جاتا ہوں, رات 1 بجے تک کام لگتا ہے. صبح شام 5 سے رات 1 تک آپ یہ کام کرتے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل مزہ کام کا نہیں آ رہا, نہیں آ رہا. پیسے نہیں کم ملتے ہیں. جی تو مشکل میں ہے عام آدمی. جی عام آدمی مشکل میں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. ہم ذرا ان بھائی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا رہے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. الیکشن ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو موٹیویٹ بھی بہت کیا گیا تھا کہ آپ نے ووٹ لازمی کاسٹ کرنا ہے. ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے, نمائندوں کو دیا جاتا ہے. جی جو نمائندے یہاں سے منتخب ہوئے, کیا وہ عوام کی امیدوں پر پورے اترے یا پھر بہت سارے کام رہ گئے؟ کافی جو ہے عوام کی نمائندگی پورے اترے ہیں نمائندے جو ہیں. باقی جو کام پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئے وہ کبھی کسی گورنمنٹ میں نہیں ہوئے. ہم پی ٹی آئی کی حکومت سے مطمئن ہیں اور انشاءاللہ آگے جو ہے پر امید ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو دور حکومت تھا اس میں کام ہوئے, آپ مطمئن ہیں؟ ہاں جی, اس میں ہم مطمئن ہیں. مطمئن ہیں. یہ ان کی رائے ہے کہ وہ اپنے نمائندوں سے مطمئن ہیں. ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں, بھائی سے بات کرتے ہیں کیسے چل رہا ہے. بھجن کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک سر, اللہ کا کیسے چلے کام؟ ٹھیک ماشاءاللہ. بڑا مزدار بنتے تھے یہ کلفے اور یہ آئس کریم, یہ تو اب اسی طرح سیل ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے؟ نہیں سر, دراصل پہلے تقریباً آج سے 2 سال یا 1 سال پہلے کام ماشاءاللہ بہت بہتر تھا. تو جب سے یہ مہنگائی آئی ہے تو اس کی وجہ سے بے روزگار بہت ہے, عوام کے پاس پیسہ ہے نہیں کھانے کے لیے. مہنگائی نے ہر کسی کو نہیں بخشا, جس پہ بھی اس کا وار چل رہا ہے ہر آدمی کو متاثر کر رہا ہے. سر کسی کو بھی نہیں بخشا, پر مین چیز ہے انسان کا کھانا, آٹا. ٹھیک ہے, آٹا جب انسان کے پاس انسان کی فرصت سے زیادہ مہنگا ملے گا تو بندہ محنت کش کہاں جائے گا. اب صاحب کا حکومت کہتی ہے کہ ہم نے 65 کا دیا, 45 کا دیا, پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے 65 کا دیا. اب جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ اب 150 کا ہو گیا. تو چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ حکمران جماعتوں کو خیال نہیں آتا کہ ہماری عوام کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ خرید سکے. سر حکمرانوں کو کیا ہے, وہ مقصد ہے کہ غریب بندہ جن سے وہ چکی میں پیس رہا ہے, جن سے نواز شریف میں بول رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں یہ وہ, میں مرنے کے لیے آ گیا ہوں. تو یہ خالی ایک بہانہ بنا کے باہر گیا جی میں علاج کروانے گیا ہوں. آج تک 4 سال ہو گئے, آج تک واپس نہیں آیا. کیونکہ ملک تو غریب رول گیا, تو غریب رول گیا نا, ان کو کیا ہے. عام آدمی ہی متاثر ہوتا ہے, جو جس کے پاس پیسے وہ باہر چلا جاتا ہے. جی جی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہ اپنا اسٹال لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے کام ہمارا کافی بہتر تھا, لیکن اب کام نہ ہونے کے برابر ہے. کم ہے, جو منافع ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. حکمران جماعتوں کو, حکمران طبقات کو عوام کی فکر نہیں ہے. ہم ذرا آگے السلام علیکم جی. کیا حال ہیں آپ کے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ. آپ کے آج بات کریں آپ کے نمائندوں کے بارے میں, جو آتے ہیں منت کرتے ہیں ووٹ دینے کی, اور پھر ہم سب ووٹ بھی دیتے ہیں. تو جو جس منت سے آتے ہیں آپ کے پاس ووٹ مانگنے, اس کے بعد بھی واپس آتے ہیں یا پھر چلے جاتے ہیں؟ جب کوئی فوت کی ہوتی ہے پھر تو آتے ہیں باتیں کھانے کے لیے.
बस फातह खाने के लिए, नमूना करने के लिए। ये तो मुंतखब हम सब करते हैं कि वो माशरे और कहाँ से फरिश्ता ले आए यार, अब ये भी सोचो ना। भाई जी सारे खावन पे और कहाँ से फरिश्ता ले आए, बस जो आए बिस्मिल्लाह, चलता रहे, और क्या। काम चले बस। सर जी क्या करें, कुछ कर सकते हैं? आवाम के पास में नहीं है। कहाँ अपने पास है कुछ, है कुछ भी आम नहीं। आदमी को किसी काबिल किसी और चीज के बारे में अल्लाह से दुआ मांगो कि ये यार दाल रोटी पूरी होती रहे, दिहाड़ी लगती रहे, बस इधर ज्यादा सोचेगा फिर ये घर नहीं पहुंचेगा। जी बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि अब वो अवाम क्या करे, किस तरह से सोचे बाकी कामों के बारे रोटी पे नजर रखो, पूरा ही अल्लाह करेगा। अब हमें अपने मामलात अब अल्लाह पे छोड़ना होंगे क्योंकि हमारे हुक्मरानों को तो शायद इसका एहसास नहीं है। भाईजान आप कुछ फरमा रहे थे। भेजन मेरी गाल सुनो, जे रामदे वो खाऊ है मेरी जेल गाल भी आंदे वो खाऊ है। वो खाऊ है। चलो इमरान खान साहब कहते ने ईमानदार है, मान दो। नवाज शरीफ ने क्या किते, इन्हें आटा मुक दिते शहबाज शरीफ ने, हुन देखो बिल दे विच टैक्स लगते वालम दा पहले खत्म कर दिता गया है ना। जेरा मुफ्त तो विरवा की दस सारा वो सारा आटा खावन वाला है, कोई आखदा ही कोई खा सकदा है आटा, जेरा वो तकसीम करते कहना है ना उन्हें वादा पूरा किते। आदे पे जेरा आंदे नहीं तुस आदे पे जेरा आंदे वो खावन वाला आंदा है, लेकिन वो जेरा खावन वाला जैको आदे पे वो आदा है कि मेरे को अवाम वोट देंदी है, मैं वोट घिन के आंदा नहीं इन्हें वादा किया है ना मैं कपड़े वेच आटा मुफ्त करना है, ठीक है ना, एक काम ही हुआ ठीक है। अवाम पता क्या है, अवाम को नचोड़ देते ने, हुन मैं जाड़ी करे ना ठीक है, मैं बाहर रोड ते नहीं आ सकदा क्योंकि रोड ते मैं से पीछे बच्चे भूखे मार वे उन्हें पहले नचोड़ ते अवाम को साड़ देते, यानी कि बाहर नहीं निकल सकते, अवाम क्या काबिल नहीं रही। नहीं काबिल रही। ये तो वो ठीक है ना, बादशाह बनाया गया कि पोलो लंघने जुतियां मारने, ये तो मिसाल सुनी हो से ना, वो कहना दो जुतियां मार के लेकिन ऐसा को लंघाण दियो, ये हालात ठीक है। ये हालात ठीक है। ये आपने मिसाल सुनी, वो ये कह रहे हैं कि अब ये हालात हो चुके हैं कि पुराने ज़माने में एग्जाम्पल दी जाती थी कि एक बादशाह ने कहा कि आवाम को जब भी आए तो वो जूतियाँ मारें, उसके बाद वो काम पे जाए, तो फिर कुछ दिन के बाद लोग उन्होंने कहा बंदे बढ़ा दें ताकि हम जल्दी से मार खाएं और फिर जल्दी से अपने कामों पे जाएं। तो जिस तरह टैक्सेस लगते जा रहे हैं तो अब आवाम की कंडीशन यही बनती जा रही है और हमारे बादशाह सलामत भी ऐसे ही करते जा रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं कैसे चल रहे हैं मामलात? हाँ जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक। माशाल्लाह शुक्र है, किसी के तो ज़ुबानी सुना के हालात बेहतर जा रहे हैं, वैसे लोग परेशान भी बहुत हैं। तो सुनाएं जो आपके नुमाइंदे जो मुंतखब हुए, जिनको आपने वोट दिया, असम्बली में पहुंचाया, तो कितनी बार आपके पास वापस आए वो? वापस तो नहीं, हम अतमाद खान पे महलों में किया आए। था, खान साहब पे इतमाद किया था पर उन्होंने उतार दिया उनको। खान साहब ने जिस नुमाइंदे को चुना आपके लिए, हाँ जी। तो आप उससे मुतमईन हैं? हाँ जी मुतमईन। आसिम मुजीद जहाँ से मुंतखब हुए, हाँ जी। अब दोबारा टिकट मिला है, हाँ जी तो इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि वो इस हल्के के लिए बेहतर है? हाँ जी इंशाल्लाह। आप उनको ही ठप्पा लगाएंगे? हाँ जी। उनकी अपनी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? हम सर कलर का काम करते हैं, कलर का। कलर का काम करते हैं। अब तो पेंट जॉब बहुत महंगा हो गया। जी बस ये तो जो करवाते हैं उनकी मेहरबानी, जो करवा रहे हैं हमारी रोजी लगी हुई है। जो लोग अभी भी जिन घरों में काम जारी है, तो वो मजदूरी पूरी दे देते हैं या बहस करते हैं? इधर कुछ नहीं है, इधर मतलब रोजी नहीं बनती, इधर बाहर के शहर में बनती है, चलो उधर 1500 1400 1300 बन जाती है। कितनी देते हैं यहाँ पर लोग मजदूरी? 1000 रुपये कहते हैं ना, वो कहते बहुत महंगी है। 1000 रुपये भी देने को तैयार नहीं होती, पूरा कमरा सही कराना, लेकिन 1000 नहीं देना। नहीं देना, 5-7 हज़ार 10,000 का पेंट लेना, लेकिन वो 1000 रुपये मजदूर को नहीं देना। मजदूर को नहीं दे सकते, बाकी वो अपना सब कुछ कर लेते हैं, मजदूर को नहीं देते। मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। अच्छा, ये तो आम आदमी के हालात हो गए। अब आपने भी वोट कास्ट किया होगा? जी बिल्कुल, पीटे। सोच समझ के दिया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको वोट दिया था उससे मुतमईन है? जी बिल्कुल। काम शाम किए उसने? ये इसका नहीं बस पीटे के फैन है ये चीज़। पीटीआई के तो आप शायद अच्छी बात है, सियासी जमात जिसको टिकट दे उसके साथ होना चाहिए, लेकिन उम्मीदवार वादा भी करते हैं। उम्मीदवार कहते हैं कि हम आपके मसाइल हल करेंगे, गलियां मोहल्ले बनवाएंगे, क्योंकि बल्दियाती सिस्टम तो ये लाते नहीं है, खुद ही सारी जिम्मेदारी लेते हैं अपने कंधों पर। तो वो काम भी कराए हैं या बस बातें? जी हमारा जो हल्का है ना, वो उस हल्के पे पीपल्स पार्टी है, ठीक है। तो मैंने अपनी ज़ात से मैंने पीटे को वोट दिया है। अभी जो हल्का है ना वो काम करता है, ठीक है। हाँ वो पीपल्स पार्टी का। पीपल पार्टी हल्का है, वो कहते हैं कि काम हुआ है, उन्होंने वोट पीटीआई को कास्ट किया था, लेकिन वो अपने नुमाइंदे से मुतमिन है। जी आपके सामने रद्दअमल आ रहा है, मिला जुला रद्दअमल आ रहा है, और यही आपके सामने राय आ रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
जिस तरह हमने आपके सामने राय रखी, लोगों की राय आपके सामने आ रही है। आज हम बात करें हल्का पीपी 262 के हवाले से, जहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी मुंतखब हुए, उस हवाले से अवाम की राय आपके सामने आ रही है। लोग शिकवा भी कर रहे हैं कि नुमाइंदे जिस चाहत के साथ इलेक्शन के दिनों में अवाम की दहलीज पर हाजिर होते हैं, इलेक्शन के बाद वो दिखाई नहीं देते। हाँ, कभी कभार कोई फौतगी हो जाए तो या कोई शादी का इवेंट हो तो वहाँ पर आकर हाजिरी लगवाना पसंद करते हैं, वरना वो आना कम ही पसंद करते हैं। हम जरा बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। घरों में पानी साफ नहीं आ रहा, इसलिए बाहर से पानी फिल्टर बाहर से पानी तो साफ पानी की सूरत नहीं है। पानी की जरूरत नहीं है। वाटर सप्लाई है सही वैसे? ਜੀ ਬੰਦ ਆ पहले चल रही थी। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਚੱਕ ਨੱਕ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬੰਬ ਆ 150 ਵਾਲਾ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 350 ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। डरना चाहिए नहीं किसी को। ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਾਏ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ठीक है। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹ दिलावे। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਆ। ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਦੀਆਂ 6 ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਬੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? वो आदमी खजाना ਬਿਠਾਏ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 6000 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। वो आदमी खजाना खाली है। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਢੇਡਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਐਮਐਨ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਟੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ सारी जमातें दी हुई या एक जमात से? ਆਲ ਓਵਰ ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਆਈ ਸਹੀ ਆ। नुमाइंदे ठीक है। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਿਮ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਫਿਲਹਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਸਮ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਆਦਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਵੇ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਕਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਕਿਹਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਤੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਨੂਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਆ। ਆਪ ਇਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿਓ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ये वो अवामी मसाइल हैं, जो अवामी ज़रूरियात हैं, जिसके हवाले से काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। इस पर आवाम की राय आपके सामने भी आ रही है। वो जिस अंदाज में वो गुस्सा भी कर रहे थे और हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे थे। आइए हम ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात, एक तो इस रोड के हवाले से भी बात कर रहे हैं। सारे बाजार के रोड बने हुए हैं, ये बदकिस्मत रोड रह गया, क्या बनी? कोई आया नहीं या बस ये रोड है ही बेचारा गरीबों का, यहाँ कोई नहीं आता, किसी की नज़र नहीं पड़ती? की नज़र नहीं पड़ती। जो भी मुंतखब होता है गुजर जाता है, लेकिन तौफीक नहीं होती बनाने की। हाँ कब बिल्कुल से ऐसा। ये टूटा हुआ है? ये बस ऐसे ही है, 5-7 साल हो गए हैं वैसे। हर इलेक्शन में वादा किया जाता है, इसी तरह होता है, बस ये कर देंगे वो कर देंगे, और करते नहीं है। कुछ नहीं होता। तो ये हर बार आवाम को कहते हैं कि हम आपकी खिदमत करेंगे, इक़्तिदार मिलने के बाद वाकई खिदमत करते हैं या फिर अपनी खिदमत करते हैं? नहीं, फिर आवाम धक्के खा रही होती है, वो अपनी खिदमत करते हैं, ये तो बुरा नहीं बात। वोट को इज्जत दो, आवाम को इज्जत दो, वो कहीं भी नहीं। मैं आपको मुख्तसर बात करता हूँ। मैं और मेरी कौम बद्दुआ देती है उन लोगों को जो इन्हें लाए हैं और इनको जो इन्होंने अवाम के साथ सलूक किया है। काश ये हम में से होते, आम गरीब आदमी में से होते, इन्हें पता होता कि उस पर क्या बीत रही है, क्या बिल हैं, क्या क्या है। बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये नाम अवाम का बुरा हाल है, लोग परेशान हैं। बिजली के बिल पे करें, घरों के किराए पे करें, आटे के खर्चात पूरे करें और उसके अलावा खाने पीने की जो अशिया हैं वो पूरी करें, बच्चों की फीसें पूरी करें। क्या करे तो अवाम करे तो करे क्या, लेकिन इस बात का एहसास हमारे हुक्मरान तबके को इसलिए नहीं है क्योंकि उनका इन ज़रूरियाती ज़िंदगी से जिस तरह से ये लोग मेहनत करके अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करते हैं, उनको इस तरह से मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके पास मैनेज हो जाते हैं खर्चात, सारा कुछ मैनेज हो जाता है, इसलिए उनको परवाह नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे चल रहा है काम आज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जीते जा रहे हैं। हमने आपकी दाल खाई, काफ़ी अच्छी दी। शुक्रिया सर। जहाँ पर जो सूरत हाल है, एक तो इस रोड के हवाले से हम बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता 4-4.5 साल में ये रोड नहीं बन पाया। हाँ जी, तकरीबन इतना ही हो गया ऐसा। 4-5 साल हो गए हैं। दरख्वास्त दी थी आपने? हाँ, दरख्वास्तें बहुत सारी दी हैं,
तवज्जो भी करवाया MP MNS को, किसी ने गौर नहीं किया। आसिम मुजीब साहब MP यहाँ से मुंतखब हुए, वो गुजरे होंगे रैलियों की शक्ल में, वोट भी मांगने आए होंगे। नहीं, इस गली में तो कभी नहीं आए। वोट मांगने भी नहीं आए? नहीं यार, वोट के लिए भी नहीं आए? कोई भी नहीं आया। कहते हैं कि वोट मिल जाएंगे। हाँ, बस ऐसे ही है कि तल्लागारी है हर शहर में, पूरे शहर में। क्या लगता है जो मौजूदा हालात हैं, कोई आवाम के बारे में कोई सोच रहा है हुकूमती लेवल पर, सियासी लेवल पर, या सिर्फ आवाम पर महंगाई के बम मारे जा रहे हैं? सर जी, बात यह है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, कोई भी नहीं सोच रहा। पहले आज से 3-4 साल पहले हालात कुछ थे, वो कोरोना वगैरह आ गया, उसकी वजह से थोड़ा सा मसला, उसके बाद फिर कारोबार थोड़े से हिलजुल हुए हैं। अब तो बिल्कुल ठप हो गया काम, काम नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया काम। रोटी जो 7-8 रुपए की रोटी थी, अब 20 रुपए की रोटी बिक रही है। जो आम आदमी है जो 4 रोटियां लेता था वो 2 नहीं है, नहीं है। 4 रोटियां खाने में 2 पे आ गया, और 2 या 1 पे ही आ जाएगा, ऐसे ही होगा। कोई लगता है कि बेहतरी भी आएगी आने वाले दिनों में, इलेक्शन हो जाए तो मामला बेहतर हो जाए? अल्लाह करे हो जाए जी। आम आदमी चाहते हैं कि हालात बेहतर हो। बिल्कुल बिल्कुल हो, इलेक्शन हो। इलेक्शन हो, और इनका ये कहना है कि जो इनके MP साहब थे वो आए नहीं, तो उनको मालूम भी नहीं कि इस गली के हालात क्या हैं। दरख्वास्तें कई बार दी लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है। सुनाए आजकल कैसे चल रहे हैं मामलात? मामला सही चल रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह। आज हम बात करें इस हल्के के हवाले से, नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे जो अपने आप को कहते हैं, अवाम की खिदमत में इलेक्शन के दिनों में हाजिर होते हैं, मिन्नत के दिनों में खिदमत करते हैं, बस उसके बाद फिर शक्ल ही नहीं दिखाते हैं, गायब हो जाते गायब हो जाते हैं, वो अपने अपनी पड़ जाती है सबको। हैं, इलेक्शन के दिन जब वापस आ जाते हैं। और क्या, फिर इनका सीजन होता है, हाँ, बस सीजन है, जैसे हर किसी का सीजन होता है ना। 4 साल 5 साल बाद आता है। हाँ, बस यही है जी। तो फिर सबको भाई, चाचा, मामा, भतीजा, हाँ, सब कुछ बनाते हैं, फिर फिर भूल जाते हैं। फिर भूल जाते हैं जी। हम सारे एक दूसरे को, हम कहते हैं हम बहुत समझदार हैं, हम सब कहते हैं। अब अगर कोई हमें एक जगह कुछ करे तो हम हमेशा याद रखते हैं, लेकिन यहाँ आवाम क्यों भूल जाती है अपने नुमाइंदों को, जो हर बार उनको बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, हर बार उनसे वोट ले जाते हैं, दिला से दे के चले जाते हैं। अवाम पहले बेवकूफ़ है ना, अवाम ना बने ना, कोई एक दफ़ा थोड़ी हुआ है, यानी कई दफ़ा हुआ है। हर बार ऐसा होता है, हर बार ही ऐसा होता है। वो इतने अक्लमंद और इतने मेन ऐसे ब्रेन है कि हर बार आवाम को हाथ कर जाते हैं। हाँ जी, यही होता है। के सामने राय आ रही है, वो कहते हैं कि इलेक्शन के दिनों में तो खूब गहमा गहमी होती है नुमाइंदों की जानब से, इलेक्शन के बाद वो भूल जाते हैं और हर बार आते हैं, हर बार 5 साल बाद फिर चक्कर लगाते हैं, फिर 5 साल भूल जाते हैं, फिर अगले 5 साल बाद आते हैं, और ये सर्कल कई सालों से चल रहा है और आवाम भी बार बार उन्हीं चेहरों को मुंतखब करते हुए दिखाई दे रही है। हम ज़रा इस सवाल से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत-ए-हाल और हुकूमतों के हवाले से। इलेक्शन होते हैं, आपने भी कई बार वोट कास्ट किया होगा, कई हुकूमतें बनी हैं, कई हुकूमतें टूटी हैं, तो ये हुकूमतें बनती हैं, टूटती हैं, अवाम के बारे में भी कोई काम होता है या बस अपने इक़्तिदार के चक्कर में रहते हैं सारे? कोई भी इक़्तिदार के चक्कर में नहीं है, अवाम काम होता, फिर लाने वाले ला रहे हैं, तो नुकसान उठा लिया ना उन्होंने, लाने वालों ने नुकसान उठाया ना। तो ये आज आपने गुफ्तगू जानी, हम लास्ट में मज़ीद आखिर में बात करने की कोशिश करेंगे। रहीम जहाँ खान जिस बाज़ार में मौजूद हैं, फिर हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि ये हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आए हैं रहीम जहाँ खान, जहाँ भी हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, अवामी नुमाइंदे आते हैं, अवाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, दहलीज पे खड़े हो कहते हैं कि हम आपके खादिम काम करेंगे, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? बच्चा हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, ना आवाम का काम होता है, ना इज्तिमाई काम होता है। साहब जो आपके उम्मीदवार रहे हैं यहाँ से मुंतखब हुए 2018 में, उन्होंने भी कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। कोई वादे जो किए थे उन्होंने? वादे बस ऐसे वादे ही होते हैं। किसी चौकों पे खड़े होकर जलसे किए थे? चौकों में नहीं, बस वैसे ही ये दुआ चौक है ना, यहाँ पे खड़े होकर करते हैं बस। अवाम से वादे किए थे कि हम खिदमत करेंगे, लेकिन मुंतखब होने के बाद बस फिर गायब। फिर अब दोबारा आएंगे वापस? आएंगे तो वोट तो हम नहीं देंगे। आपने फैसला कर लिया हैं? आपने फैसला? इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि वोट के जरिए कोई बेहतर चेंज आ सकता? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
जी, आपके सामने राय आई। हमने कोशिश की कि हम आवाम के पास जाएं, आम आदमी के जो हालात हैं, आम आदमी की जो सोच है, आम आदमी जो सोचता है मौजूदा हालात के बारे में, हमारी सियासी जमातों के बारे में, हमारे इलेक्शन के सिस्टम के बारे में, अपने वोट के हवाले से और जमहूर के हवाले से जो आम आदमी सोचता है, वो आपने तफसीलन फ़र्दन सबकी गुफ्तगू जानी। उससे आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें कि आवाम क्या सोच रही है। रहीम जाह खान PP 262 के अवाम की राय क्या है, वो अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी से कितना मुतमिन है। अवामी नुमाइंदों को भी अब सोचना चाहिए कि जब बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराने होते, सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे संभालनी होती है, तो फिर गटर भी सही कराना होता है, फिर गली भी बनवानी होती है, फिर फिल्टर प्लांट भी ठीक करना होता है। अगर ये सारा कुछ नहीं कराना और सिर्फ कानून साजी करानी है, तो फिर आप बल्दियाती इलेक्शन कराया करें, फिर ये ना कहा करें कि हम पर बेजा तनकीद होती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। आला नेगेबान।